گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے اور مفتی صاحب سے ان کالز سے کے اندر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ پہلی کال سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موریشس سے عبداللہ عطاری عرض کر رہا ہوں۔ حضرت میرا سوال دارالفتاح اہل سنت میں یہ تھا کہ آشوب چشم کی بیماری سے جو آنکھوں سے پانی بہتا ہے، کیا وہ پانی بھی پیشاب کی طرح ناپاک اور وضو توڑنے والا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیے، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی حسن عطاری ہے، میں ڈگری سے ضلع میرپور خاص سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ جانور چرائی پر دینے کا جائز طریقہ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال موریشس سے عبداللہ عطاری بھائی نے ہم سے پوچھا، آشوب چشم یعنی آنکھوں کی جو بیماری ہوتی ہے، اس میں جو آنسو یا جو پانی نکلتا ہے، کیا یہ پاک ہے ناپاک ہے؟ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آشوب چشم یہ آنکھوں کی بیماری ہے، اور اس بیماری سے جو آنکھوں سے پانی بہتا ہے، یہ پانی ناپاک اور نجس ہے، اور یہ ناقض وضو بھی ہے، یعنی وضو کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ پانی آنکھوں سے نکلا بہر تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ پانی بھی ناپاک ہوگا، اور اس میں احتیاط کرنی ہوگی کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے قمیص یا پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ یا امامے کے جو ہے وہ شملے کے ساتھ اس کو پونچھ لیتے ہیں، تو یہ ناپاک اور نجس ہے، اور اگر جس کپڑے سے اس کو پونچھیں گے وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب وضو تو دوبارہ ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے نجس یا ناپاک ہونے کا علم نہیں اور دامن سے یا شملے سے اس کو صاف کر لیا تو اس کی ناپاکی کا حکم رہے گا، اور پھر اگر درہم سے زیادہ ہے تو نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اگر درہم کے برابر ہے واجب الادا ہے، اور کم ہے تو پھر نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت تنزیہ کے ساتھ ہوگی۔ حضور دوسرا سوال، ہمارے ہر طرح کے الحمدللہ سائل ہوتے ہیں، اس طرح کے سوالات کم ہی آتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جانور کو چرائی پر دینے کا شرعی طریقہ، یہ کیا ہوتا ہے چرائی پر دینا اور اس کا طریقہ، یہ ارشاد فرمائیے۔ ہمارے عموماً یہ گاؤں دیہاتوں میں یا جہاں جانور ہیں، یہ طریقہ کار رائج ہوتا ہے کہ جس کے جانور ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کو اپنا جانور دے دیتا ہے کہ آپ اس کو چرائیں گے پلائیں گے، اور جب اس سے بچے ہوں گے تو اس سے حاصل ہونے والے بچے نصف نصف تقسیم کر لیے جائیں گے۔ جانور آپ چرائیں گے اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ نصف نصف تقسیم کر لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار رائج ہے، تو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے شرعاً۔ اس طرح یعنی کہ کسی کو چرائی پر جانور دینا
کہ آپ چرائیں اور اس کے جو بچے ہوں گے وہ نصف نصف تقسیم کر لیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے جائز ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ جس کو جانور چرائی پر دیا جا رہا ہے اس سے اجرت طے کر لی جائے ٹھیک کہ آپ ہمارا جانور چرائیں گے اور سالانہ اتنی اجرت ہم آپ کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، اجرت کا بھی متعین ہونا ضروری ہے کہ آپ کو صحیح۔ اتنی اجرت ملے گی۔ تو اس صورت میں جو چرانے والا ہے وہ صرف جانور والے کا اجیر ہی ہے، ملازم ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جانور کی خدمت کرے گا اور اس کے عوض جو اجرت مقرر ہوئی ہے وہ اس مقرر شدہ اجرت کا حقدار ہوگا۔ صحیح، اب اگر چاہے تو جانور کا بچہ اگر اتنی اجرت بنتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ جانور کا پورا بچے کی قیمت ہی اتنی ہے کہ اجرت میں آ رہا ہے، باہمی رضامندی سے جانور کا بچہ بھی اجرت میں دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر جانور نے بچے جن لیے ہیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ والا جو بچڑا ہے یا یہ والا جو ہے وہ بھینس کا بچہ ہے یہ آپ کو اجرت میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ سال بھر اس کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا پہلے ہو۔ موجود ہو، اور یوں نہیں کہ بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کو اجرت میں ٹھیک ہے۔ دیں گے، تو یہ ایک مجہول صورت ہو جائے گی۔ صحیح، یا تو اجرت طے ہونی چاہیے ٹھیک ہے، نقدی کی صورت میں کہ آپ کو ماہانہ یا سالانہ اتنی اجرت دی جائے گی، ٹھیک ہے، آپ اس کو چرائیں، یہ بھی جائز ہے۔ یا یہ کہ بچے پیدا ہو چکے ہیں اور یہ ایک بچہ خاص متعین کر دیا کہ یہ آپ کو اجرت میں دے دی جائے گی، تو یوں بھی بٹائی پر جو ہے وہ جانور یا چرائی پر، اس کو بولتے ہیں چرائی پر لینا، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو رائج طریقے ہیں، جو ناجائز طریقے ہیں، اس طریقے سے جانوروں کو چرائی پر دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ دنیا بھر میں حضور ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا دیہاتوں میں ہوتا ہے، تو صرف معلومات کے لیے کہ یہ مالک دیتا کیوں ہے، اس کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنے جانور کسی کو دے؟ اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات لینے والے کو ضرورت ہوتی ہے اچھا، کہ لینے والا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ دو پیسے ہو جائیں، ٹھیک تو ہے، وہ جانور والے کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ جانور دے دیں، چرائیں گے پلائیں گے ہم، اور اس کا دودھ وغیرہ بھی عموماً لیتے ہیں، تو اس سے اس کو وہ بھی نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ صحیح تو اور جب بچے پیدا ہوں گے وہ آدھے آدھے کا، تو وہ بھی آدھے آدھے ہو جائیں گے، ٹھیک، اس سے بھی اس کو نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے جانور ہوتے ہیں تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا جانور یہ چرائے گا پلائے گا، ٹھیک ہے، اور چرانے پلانے کا بوجھ اس پر نہیں رہے گا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو سارا سال چرانے پلانے کا بوجھ اس پر رہا، ٹھیک ہے، اور اس کا جانور بھی زندہ سلامت اس کے صحیح۔ پاس آ گیا، اور اس کو سال بھر چرانے کا، کھلانے کا، پلانے کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا ٹھیک ہے۔ پڑا، اور بچے کی صورت میں جو نفع اس بھی کو حاصل نصف نصف ہوا تھا وہ نفع بھی حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بعض اوقات اس کی خواہش ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ دونوں کی باہمی رضامندی ہی سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو صورت جواز کی ہے کہ اس کی اجرت طے کر لی جائے، اس میں بھی دونوں کو فائدہ ہے ٹھیک ہے، کہ اس کا جانور چرائے گا پلائے گا وہ، اور اس کی سالانہ یا ماہانہ اجرت لے لے گا، اور اس سے چرانے کا جو بار ہے، بوجھ ہے، وہ بھی نہیں رہے گا۔ اس کی جو رکھوالی کرنی پڑتی ہے، جانور کو جو سنبھالنا پڑتا ہے، صحیح۔ وقت پر چارہ دینا، پانی دینا، تو وہ ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے دینے والے کو بعض اوقات دلچسپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات لینے والا حاجت مند ہوتا ہے، وہ ریکویسٹ کر کے، درخواست کر کے لیتا ہے، تو اس میں دونوں کا ایک طرح کا نفع بھی ہوتا ہے اور لالچ والا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے یہ باہمی معاملہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان۔ تو جب یہ اجرت پر دے گا جو آپ نے جائز طریقہ بتایا، تو اب دودھ کس کا ہوگا؟ دیکھیں دودھ تو اصل مالک کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اصل مالک جو ہے وہ دودھ پینے کی اجازت دے رہا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو یہ بولتا ہے کہ آپ چرائیں پلائیں، دودھ آپ وصول کریں۔ ٹھیک تو ہے، عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ وہ دودھ سے ان کو سروکار نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہ بولے کہ دودھ والا جو نفع ہوگا وہ آپ نے بیچنا ہے، جتنا ہو اور مجھے دینا ہے، تو یہ پابند ہوگا اس بات کا کہ اس کے جتنے بھی منافع ہیں وہ اصل مالک کے ہیں۔ جب چیز اصل مالک کی ہے تو اس سے حاصل ہونے والے منافع بھی اصل مالک ٹھیک کے ہے، ہیں، اور یہ صرف اجرت کا حقدار ہے۔ صحیح ہے، آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص فرض کیا کہ اپنے بھینسوں کے باڑے پر نوکر رکھتا ہے، ٹھیک ٹھیک،
اب وہ نوکر سارا دن چراتا پلاتا کھلاتا ہے، صحیح ہے، اور شام کو جب دودھ حاصل ہو جائے تو نوکر یہ تو نہیں بولے گا کہ چرایا پلایا کھلایا میں نے ہے تو دودھ میرا ہو ٹھیک گیا، ہے، وہ دودھ تو اصل مالک کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے چرانے پلانے کھلانے کی اور اس خدمت کی اجرت کا حقدار ہے، صحیح ہے، یہ صرف اجرت لے گا، ٹھیک ہے، باقی اس سے حاصل ہونے والے جتنے بھی منافع ہیں وہ اصل مالک کے ہیں۔ ہاں اصل مالک شام کو جو ہے وہ جب دودھ آ جاتا ہے اس خادم کو خدمت گزار کو کہا جاتا ہے کہ آج آپ اپنے گھر میں لے جائیں، ٹھیک ہے، تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دودھ وہی لیتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے اوپر مالک راضی ہوتا ہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں چارہ کون لے کر آئے گا؟ چارہ جس کو اجرت پر رکھا وہ اپنے پیسوں سے لے کر آئے گا؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو کھانے کے اخراجات ہوں گے، ٹھیک ہے، چارہ ہوتا ہے، بھوسا ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اصل مالک ہی دے گا، وہی دے گا، جو خدمت ہوگی وہ اس کے ذمہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کھلاؤ پلاؤ اور اس کا حساب کتاب ٹھیک رکھتے ہے، رہو، اور جو حساب کتاب بنے گا وہ حساب کتاب جو کھلانے کے مال کی صورت میں ہے، جو اس نے مال کھلایا اس کو وہ بھی وصول کرے گا اور اجرت بھی وصول کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اجرت تو اس کی خدمت کرنے کی کام، ہے، ٹھیک ہے، جو وہ محنت وقت جو پر کی اس چارہ نے، دیتا ہے، کھولتا ہے، باندھتا ہے، یہ اس کی اجرت ہے۔ یہ چارہ کھلانا یا چارہ لینا یا بھوسا لینا تو یہ اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یوں چارہ بھی آپ دیں گے، بھوسا بھی آپ دیں گے اور آپ کو روزانہ 100 روپے دے دیے جائیں گے، تو عقل مند شخص تو کوئی ایسا جو ہے وہ اجارہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک تو ہے، یہ جو جتنا اس کے اوپر خرچ ہوگا اس کو کھلانے کے سلسلے میں وہ اصل مالک ہی دے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کھلانے پلانے خدمت گاری کی اجرت وصول کرے ٹھیک گا۔ ہے، اور جو رائج صورت ہے اس میں غالباً جو چراتا ہے اسی کو چارہ لے کر آنا، عموماً لیتے وہی لوگ ہیں ٹھیک ہے، کہ جن کا اپنا چارہ ہوتا ہے، گھاس ہوتی ہے، صحیح ہے، تو اب ان کے پاس جانور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایسے لوگ دودھ پینے کے بھی عادی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بھینس رکھ لیں، گائے رکھ لیں، بکری رکھ لیں، ٹھیک تو ہے، پھر اس صورت میں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں چرائی کے لیے دے دیں، تو یوں ان کو دودھ کا نفع بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ بچوں کی صورت میں جو ہے وہ نفع بھی بعد میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ناجائز صورت ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اگر ایسا کیا توبہ بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک تو ہے، جو جائز صورت ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ جو اسلامی بھائی اس کام سے متعلق ہیں ان کو امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا اور دیگر ناظرین کی بھی معلومات میں الحمدللہ اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں جی محمد اشرف بول رہا ہوں جناب بورے والا سے۔ سر ہم 5 آدمیوں نے ایک مثال کے طور پہ کوئی مشترکہ خاکہ میں چیز کھائی ہے اور ایک آدمی نے زیادہ کھا لی، چاروں نے کم کھا لی، تو اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے وہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں جی۔ جی آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے۔ ضرور اشرف بھائی بورے والا سے دلچسپ سوال کیا ہے کہ عموماً کئی لوگ پیسے ملا کر کوئی چیز خریدتے ہیں کھانے کے لیے، ہوٹل پر گئے، اب 5 آدمیوں نے مشترکہ چیز پر کوئی طور پر چیز خریدی اور سب کھانے بیٹھے، اب کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے، تو ایک نے زیادہ کھا لیا بقیہ نے اپنے حساب سے کم کھایا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو کیا شریعت کیا فرماتی ہے؟ ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے چندہ کر کے آپس میں رقم ملا کر، جیسے دوست آپس میں رقم ملا مدنی کر ترکیب بھی پارٹی ہمارے وغیرہ ماحول میں کہا کرتے جاتا ہیں، ہے، اور یا جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جو ہے اپنا کھانا جمع کر لیا ٹھیک ہے، ایک ساتھ اور پھر 4-5 افراد نے اسی کھانے کو کھایا، اس میں سے بعض نے زیادہ کھایا بعض نے کم کھایا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب کھانا ملاتے ہیں تو اس میں بعض کا جو ہے وہ اچھا پکا ہوا ہوتا ہے، لذیذ پکا ہوا ہوتا ہے، اور بعض ویسا نہیں ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ہلکا، اگر کسی نے ہلکے والے نے لذیذ کھا لیا، لذیذ والے نے ہلکا کھا لیا، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، اسی طرح مسافر ہیں، اگر وہ اپنا سامان ملا لیتے ہیں جو زاد راہ توشہ ہے اور پھر اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی کم استعمال کرتا ہے کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کھانا کھاتا ہی نہیں ٹھیک ہے، ہے، مشترکہ کھانے سے پکا کھانا کھایا ہی نہیں ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ناجائز کہنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں
شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالسلام اتاری بحرین سعود سے بول کر رہا ہوں کہ جو عورت کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ، جب اس میں کسی رشتہ دار کی جنازہ ہو گیا تو اس میں جا سکتی ہیں، شرکت کر سکتی ہیں؟ جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے، میں ضلع بہاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ اکثر جسے درود شریف پڑھنے کی پابندی سے عادت ہو تو نماز پڑھتے ہوئے درود ابراہیمی کی جگہ اس کے منہ سے کوئی اور درود شریف اگر نکل جائے نماز کے دوران تو اسے کیا سدا صاحب کرنا پڑے گا یا نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالسلام بھائی بحرین سے، انہوں نے ہم سے کال کر کے سوال پوچھا کہ عورت کی عدت جیسے مرنے والے جس کا شوہر مر جائے 4 ماہ 10 دن ہے، تو اب کیا عدت کے دوران جنازے میں شرکت کر سکتی ہے؟ کوئی عزیز انتقال ہو کر گیا۔ اس میں یہ ہے کہ جب عورت عدت میں ہوتی ہے، وفات کی عدت میں ہوتی ہے، تو اس کے شوہر کی جدائی کا ایک سوگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت نے اس کو ایک مخصوص طریقے سے گزارنے کا حکم دیا، یوں مخصوص طریقے سے گزارنے کا کہ اس کی کچھ شرعی پابندیاں ہیں۔ صحیح۔ وہ پابندیاں یہ ہیں کہ عورت بلا ضرورت شرعی یعنی شرعی تقاضے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ شوہر کی جدائی کے غم میں ہے، سوگ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوگ میں کوئی شخص اس طرح گھومتا پھرتا صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ بلا ضرورت شرعی باہر نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے کسی بہت ہی قریبی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، جیسے والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے گھر میں عدت گزار رہی ہے جو شوہر کا گھر ہے، اب یہ اپنے والدین کے گھر آنا چاہتی ہے یا بھائی کے گھر آنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں اس کو آنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، جنازے میں شرکت سے مراد یہی ہے کہ وہ گھر میں آ اس جائے۔ گھر میں آ جائے۔ ظاہر ہے کہ عورتیں جنازے میں شرکت نہیں کرتی ہیں، تو اس کو آنے کی اجازت ہے، اس میں آ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دن میں یہاں پہ رہے اور رات کو وہیں جو اس کا جہاں عدت گزار رہی ہے اسی گھر میں واپس چلے جائے۔ واپس جانا۔ ہاں، اور یہ جو ہے وہ اس کو اجازت جو اس کے بہت ہی قریبی ٹھیک ہے، عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کے اس میں فوتگی میں یا ان کی وفات میں آنے کی اجازت ہے۔ مطلقاً اگر محلے میں کہیں اس طرح کی وفات ہو گئی، تیجا ہے، 40واں ہے، تو اس طرح کے اجتماعات میں اس کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تیجا ہے، 40واں، یہ تو ویسے اصال ثواب کی محفلیں ہیں، ان میں اصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اصال ثواب کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ ان کے گھر میں آ کر ہی اصال ثواب کرے۔ ٹھیک ہے، اصال ثواب گھر میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں رہے گی، اور خصوصی طور پر یہ جو اس کے قریبی عزیز و اقارب ہیں ان میں یہ آ سکتی ہے، اور رات کا اکثر حصہ وہیں اپنے گھر ہی میں گزارے۔ اچھا حضور، اگر یہ دور ہے، جیسے مدت سفر کے مسافت سفر پر گھر ہے، یعنی اگر 3 دن کی راہ کے اوپر ہے، 92 کلومیٹر سے زائد ہے، تب بھی جا سکتی ہے؟ پھر اس کے لیے یہی ہے کہ پھر یہ نہ جائے، ٹھیک ہے، جب عدت مکمل ہو جائے تو پھر یہ آئے، ٹھیک ہے، اور اگر قریب ہے تو وہاں پہ شرکت کر لے۔ صحیح، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے نا کہ یہ جو عدت والی صورت میں نکلنے کا حکم ہے یہ ضرورت شرعیہ کے اوپر نکلنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور انتہائی سخت ضرورت ہو جس کے نکلے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس میں حکم ہے۔ تو اب یہ آئے گی جائے گی جو ہے وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ گھر سے باہر رہے گی، تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ قریب ہے تو پھر اس میں اجازت ہے، اور اب اگر دور ہے تو وہیں پہ بیٹھ کر اصالہ ثواب کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ والدین کا جو ہے وہ چہرہ دیکھ لینا، یا بھائی بہن جو عزیز و اقارب ہیں ان کا چہرہ دیکھ لینا، بس یہی لوگوں کی زیادہ آج کل خواہش ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جنازے روکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس وہ آ کر چہرہ دیکھ لے۔ صحیح،
تو آج کل تو ویسے جدید دور ہے کہ اگر صرف چہرہ ہی دیکھنا ہے تو اسکائپ وغیرہ کے ذریعے جو ہے اس کا چہرہ دکھا دیا جائے، تو وہ وہاں سے بیٹھ کر بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی دیکھ لے کہ اس کے صرف چہرہ دیکھنے کے اوپر کوئی اس کی مغفرت تو موقوف ہے نہیں، صحیح کہ یہ چہرہ نہیں دیکھے گی تو اس کی کوئی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں ایک دلی حسرت ہوتی ہے، دلی رنج ہوتا ہے، بہت قریب جو ہے وہ قریبی عزیز ہے تو اس میں بندے کا صبر نہیں رہتا ہے، تو اس لیے اس کو قریب ہونے کی صورت میں تو آ جائے، لیکن اب دور ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک، حضور اس میں عموماً ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کی اجازت؟ حاجت ہے، ٹھیک ہے، شرعی حاجت ہے، یعنی کہ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر کو بلا لیا جائے، صحیح، یا یہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر کو حقیقت حال بتا دی جائے اور ڈاکٹر جو ہے وہ حقیقت حال کو سن کر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا علاج دے دے، ٹھیک تو ہے، یہ پہلے یہ کیا جائے گا۔ صحیح، لیکن اگر اس کے آئے بغیر علاج کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے تو اس کا آنا پھر وہ شرعی ضرورت کے تحت آ جائے گا، صحیح، اور پھر یہ آئے گی، ٹھیک ہے، اور جو ہے جو ڈاکٹر کو دکھانے والا مرحلہ ہے وہ شرعی ضرورت کے تحت پھر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ محمد سلیم بھائی بہاول پور ضلع سے محراب والا کوئی علاقہ ہے، وہاں سے کال کی کہ کوئی شخص درود پاک کا پابند ہے اور اکثر وہ درود پڑھتا ہے، اس کے زبان پر کوئی مخصوص صیغہ جاری ہے، اب نماز شریف میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے شروع میں بھی اللہم آتا ہے، درود ابراہیمی، اور یہ بھی مثال کے طور پہ اسی طرح کو درود پڑھتا ہے جس کے شروع میں اللہم آتا ہے، تو اب چونکہ جس چیز کی عادت ہو تو وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے، تو اب درود ابراہیمی کے بجائے وہ درود پاک اس کی زبان پر آ گیا جو کثرت سے پڑھتا ہے، نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی، درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا افضل ہے، افضل یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا، کوئی دوسرا درود پاک پڑھ لیا تو درود پاک پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور افضل یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھے۔ ٹھیک، اچھا یہ اگر عادت ہے بہت زیادہ، جیسے میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں سورہ حشر کی، هو اللہ الذی، اب ایک اسلامی بھائی قصیدہ وردہ شریف بہت زیادہ پڑھتے تھے، تو اس کے اندر بھی ایک شعر کے شروع میں هو الخالق اس طرح کا ہے، تو اب ان کی زبان سے یہ نکل گیا۔ اسی طرح اگر کوئی درود شریف بہت زیادہ پڑھتا ہے تو قرات کی جگہ درود پاک نکل آئے۔ پھر مختلف جگہوں پر مختلف کلمات پڑھنے کے الگ سے حکم ہوں گے کہ قرآن پاک کا کلمہ ہے نہیں ہے، صحیح، یہ ایک پھر تفصیلی صورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو خاص صورت ہے پھر اس کا خاص جواب ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انور کروڑ لالی کھن سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے چندے میں سے امام مسجد یا متولی مسجد کے لیے کیا ادھار لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایام مخصوصہ میں عورت جو لباس پہنتی ہے، یعنی سردیوں میں چادر جرسی وغیرہ، کیا اس کو بھی بعد میں دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بابر لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مکان گروی پر نہیں، شرعی رہنمائی فرما دیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حضور محمد انور بھائی انہوں نے دو سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مسجد کا جو چندہ جمع کیا جاتا ہے، اس چندے میں سے امام یا جو مسجد کا متولی ہے، نگہبان ہے، اس کو ادھار قرض وغیرہ دیا جا سکتا ہے یا وہ کسی کو دے دیں؟ دیکھیں مسجد کے چندے سے کسی کو ادھار دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد کا چندہ مسجد کے استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو یہ قرض دینا یہ ایک نیکی والا معاملہ ہے، صحیح، اور تبرع احسان ہے کسی کے اوپر، اور جو تبرع اور احسان ہے وہ بندہ اپنے ذاتی مال سے کرے، اور ذاتی مال سے کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کے مال سے تبرع اور احسان کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور خصوصاً وہ مسجد کا ہو یا کسی بھی وقف کے ادارے کے لیے جو چندہ دیا گیا ہے تو وہ اگر اس کی ملکیت میں آ گیا تو وہ اس کی ملکیت والا ہو گیا، وہ اسی کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے بطور چندہ دیا ہے کسی خاص جگہ پر استعمال کے لیے تو بھی جہاں چندہ دینے والے نے
استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس کو وہیں پہ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر چندہ دینے والے کی اجازت کے برخلاف اس کو کسی اور جگہ پر استعمال کیا گیا یا وقف کی آمدنی جو وقف کی ملکیت ہو چکی ہے اس کو کسی اور جگہ استعمال کیا گیا، وقف میں استعمال نہیں کیا گیا، اس سے قرض دے دیا گیا، تو یہ جائز نہیں ہے. چاہے یہ مسجد کا متولی کرے، چاہے یہ خادم کرے، چاہے امام کرے. ٹھیک ہے. تو مسجد کے چندے سے اس طرح کے قرض دینے کی اجازت نہیں ہے شرعاً. امام صاحب جن کو مسجد کے چندے سے ہی تنخواہ ملتی ہے وہ اگر ایڈوانس مانگے، پیشگی تنخواہ مانگ لے تو ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پیشگی تنخواہ دینے کا ہمارے ہاں عرف ہے. ٹھیک ہے. تو جن چیزوں کا عرف ہے وقف کے اندر تو ان کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پیشگی ایڈوانس کے طور پر امام کو، خادم کو، مؤذن کو بعض اوقات دیا جاتا ہے. صحیح. اور وہ بھی جن کو دینے کا عرف ہے صحیح. ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ایڈوانس پیشگی جو دیا جائے گا وہ اسی کو دیا جائے گا جس کا وقف کے اوپر کوئی حق بنتا ہوگا. ٹھیک ہے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہے. اب متولی وغیرہ کا کوئی اس طرح تنخواہ دار نہیں ہوتے ہمارے ہاں. صحیح. تو ان کو اپنی حاجت میں استعمال کرنا یا کسی دوسرے ممبر کو دینا، صحیح، یا کسی دوسرے کو ممبر کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے شخص کو دے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلامی بہنوں کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں ان میں جو لباس پہنتی ہیں تو اس میں دوپٹہ وغیرہ اس طرح کی جو اضافی چیزیں ہیں کیا ان کو بھی دھونا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ کسی چیز کو پاک کرنے کا حکم اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ناپاک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جو چیز ناپاک ہوگی، نجاست لگے گی تو اس کو دھونے کا حکم ہوگا. صحیح. اور جس چیز کے اوپر نجاست نہیں لگی ہوئی تو وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. صرف ان ایام میں کوئی کپڑا پہننے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی نجاست نہ لگے. جیسے کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو اب اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو وہ کپڑے پاک ہیں. صحیح. تو اسی طرح خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں جو وہ کپڑے پہنتی ہیں ان کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو صرف مخصوص ایام میں پہننے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوں گے. صحیح. تو لہٰذا ان کا دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو صاف کر کے اس کو پاک کیا جائے گا اور دوبارہ بھی پہنا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. محمد بابر بھائی انہوں نے سوال کیا مکان گروی رکھنا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مکان یا کوئی بھی چیز گروی رکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. یعنی گروی کی وضاحت بھی فرما دیں. کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، ٹھیک ہے، رقم لیتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کے قبضے میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، ضمانت کے طور پر کہ یہ چیز آپ کے پاس رہے گی، اور وہ سامنے والا بھی اس لیے لے رہا ہوتا ہے کہ اگر کل یہ ادا نہیں کرے گا تو اس چیز کو بیچ کر جو ہے وہ اپنا حساب کتاب کر لے گا. صحیح. تو یوں جو قبضے میں چیز رکھی جاتی ہے اس کو رہن یا گروی رکھنا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گروی رکھنا جائز ہے اور گروی رکھنے کا حکم قرآن پاک سے ثابت ہے. صحیح. تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں فی زمانہ جو آج کل گروی رکھنے کا رواج ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مکان گروی رکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس گروی مکان کو کسی کو آگے کرائے پر دے دیا جاتا ہے، یا کاشتکاری والی زمین گروی رکھی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر کاشت کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہے. تو جو یوں مکان گروی رکھا گیا اور پھر اس کو آگے کرائے پر دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے. صحیح. یعنی کہ گروی چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ بھی ہمارے ہاں صورتیں رائج ہیں کہ کسی کا مکان گروی رکھ کر اسی کو کرائے پر دے دیا. صحیح. تو یہ تو پھر اگر اسی کو کرائے پر دے دیا تو یہ تو گروی ہونے سے خارج ہو گئی چیز. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو جس کو دیا جا رہا ہے اگر وہ اسی کا ہی مکان ہے جس کو اس نے گروی رکھا ہوا ہے تو یہ اجارہ پر دینا ہی جائز نہیں ہے. یہ اجارہ باطل ہے کیونکہ اجارہ کسی کو چیز اجرت پر وہ دی جاتی ہے کہ جو اس کی اپنی نہ ہو. صحیح. بلکہ وہ کسی دوسرے کی ہو اور اس سے وہ نفع حاصل کرے اور اس کی اجرت حاصل کرے. ٹھیک ہے. کہ اب اگر اس نے کوئی چیز اپنی گروی کسی کے پاس رکھی ہے تو اس کا مالک تو یہی رہے گا. صحیح. وہ اس کا مالک نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یوں کرتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنا مکان ہمارے پاس گروی رکھ لیں. صحیح. اور مکان گروی رکھ لیا اور پیسے دے دیے اور پھر یہ معاہدہ کر لیتے کہ اب آپ اس کو اجرت پر لے لیں. صحیح. کرائے پر لے لیں. تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو گروی ہونے سے چیز چلی گئی اور اس شخص کا
جس کا مکان ہے خود اپنے مکان کو اجارے پر لینا ہی جائز نہیں ہے، صحیح، یہ اجارہ ہی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی دوسرے کو دیا ہے، وہ مالک کی اجازت سے دیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ گروی ہونے سے خارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مالک کی اجازت سے اجارے پر گیا ہے، اور جو گروی چیز ہوتی ہے وہ اس کے قبضے میں رہے گی۔ اگر اس طرح اس سے اجازت لے کر اس کو کرایہ پر دے دیا تو اس کا قبضہ ختم، ٹھیک، اور وہ رہن ختم ہو جائے گا۔ صحیح، اور اگر اس سے اجازت لیے بغیر کسی کو کرایہ پر دے دی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، صحیح، یہ قرض کے اوپر نفع حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ قرض کہ جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے۔ تو گویا کہ اس نے اس کو 5 لاکھ روپے دے کر اس کو قرض دیا ہے، صحیح، اور اس کی چیز لے کر آگے کرایہ پر دے کر وہ اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، صحیح، تو یہ بھی قرض پر نفع حاصل کرنا ہوا، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جو اس طریقے سے اگر گروی رکھا جاتا ہے تو یہ تو صورتیں ساری کی ساری ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی ناجائز صورت نہیں ہے، وہ صرف زر ضمانت کے طور پر وہ چیز اس کے پاس ہے، وہ اس سے نفع حاصل نہیں کر رہا، اور جب یہ قرض وصول کر لیتا ہے وہ چیز اس کو واپس کر دیتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور جس طرح یہ گروی رکھا اور قرض لیا، تو یہ قرض کی جو مالیت ہے اور گروی شدہ شے کی مالیت برابر ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں رکھنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے برابر ہو اور وہ اس کی قیمت کو وصول کر لے۔ ٹھیک ہے، تو جو شخص گروی رکھ رہا ہے تو وہ بھی کوئی معمولی چیز تو گروی رکھے گا نہیں، صحیح، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک، کہ اب اگر فرض کیا کہ 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہے اس کو، تو اس کے بدلے میں اگر یہ قلم رکھ رہا ہے ٹھیک، تو یہ گروی رکھنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، صحیح، کیونکہ اس کو کیا وصول ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر قرض والا اگر نہیں دینا چاہتا وہ بولے گا ٹھیک ہے پین آپ رکھ لو، صحیح ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک تو ہے۔ عموماً تو گروی جو ہے وہ وہی چیز رکھی جاتی ہے کہ جو اس کی مالیت کے برابر ہوتی ہے، اس کی مالیت سے زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرور اطاری دار اسلام سے بول رہا ہوں۔ میں صبح اذان پڑھتا ہوں اور صدائے مدینہ گاؤں میں لگاتا ہوں۔ میرا ذہن بنا کہ دوسرے گاؤں میں جا کر صدائے مدینہ لگاؤں۔ کیا اس میں کوئی فرق تو نہیں کہ اپنے گاؤں میں اذان دے کر دوسرے گاؤں میں جا کے نماز فجر ادا کرنا؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ کا وہ ہونا ہو، تو جو استعمال شدہ چیز جو کچھ چراتا ہے یا کوئی استعمال کے گھریلو ہو رہی ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ تو فروخت کر کے اللہ کے نام پہ پیسے دینے چاہیے یا ویسے ہی وہ مطلب جو چیزیں وہ کر دے؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ محمد سرور بھائی دارالسلام پاکستان کے شہر ہے، وہاں سے سوال کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں گاؤں میں رہتا ہوں، صبح اذان دیتا ہوں اور اذان دینے کے بعد اپنے ہی گاؤں میں صدائے مدینہ لگاتا ہوں۔ صدائے مدینہ ہمارے مدنی ماحول کے اندر ایک اصطلاح ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہیں، اور یہ اپنے گاؤں کے اندر یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی ساتھ والے گاؤں کے اندر جا کر بھی لوگوں کو نماز کے لیے جگائیں، لیکن اذان دینے کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اب ہوگا یہ کہ یہ اذان تو اپنے گاؤں کی مسجد میں دیں گے اور صدائے مدینہ لگاتے لگاتے دوسرے گاؤں میں چلے جائیں گے اور شاید فجر ان کو وہاں پڑھنی پڑے گی۔ کیا یہ درست ہے کہ اذان ایک جگہ ہو اور نماز دوسری جگہ؟ فجر وہیں پہ پڑھتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ بظاہر فجر تو وہیں یہی پہ محسوس پڑھتے ہو ہیں۔ رہا ہے۔ نہیں، انہوں نے فرمایا فجر وہیں پہ پڑھتے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ تو اب جب یہ اذان دیتے ہیں تو اذان کے بعد یہ جائیں صدائے مدینہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور جماعت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسی مسجد میں جس میں اذان دی ہے ٹھیک ہے، یہ اسی میں واپس آ جائیں۔ صحیح، یوں اذان دے کر جو ہے وہ دوسرے گاؤں چلے جانا اور پھر وہاں نماز نہ پڑھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو یہ اذان دی ہے، اب یہ جو ہے وہ یہیں پہ آ کر پڑھیں۔ ہاں اگر اذان نہیں دی ہے، صدائے مدینہ لگاتے لگاتے دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صدائے مدینہ لگاتے لگاتے ان کی اپنی جماعت چلی جاتی ہے، وہاں پہ ویسے جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، صحیح، تو اس صورت میں بھی ان کو منع کیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ اپنے ہی گاؤں میں صدائے مدینہ لگائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال حضور ایک اسلامی بھائی نے پوچھا کہ کوئی شخص چوری کر لے اور پھر توبہ بھی کر لے
تو اب جو سامان اس نے لوگوں کا چوری کیا تھا اس کا کیا کرے؟ وہ بیچ دے، کسی فقیر کو دے دے، واپس لٹائے، کیا کیا جائے اس کا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چوری کے بعد ہدایت عطا کر دی ہے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کے بعد جو ہے وہ اس کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے. لیکن اس توبہ کی تکمیل میں شرط یہ ہے کہ جس کا مال چرایا ہے اگر وہ مال بعینہ ہی موجود ہے تو وہی مال جو ہے جو اس کا اصل مالک ہے اس کو واپس کرے. صحیح. اور اگر اصل مالک موجود نہیں ہے تو اس کے ورثاء کو واپس کرے. ٹھیک ہے. اور اگر ورثاء بھی نہیں ہیں تو پھر یا پتہ ہی نہیں ہے کس کس کا مال چوری کیا، کون شخص تھا، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پھر اس کو صدقہ کر دے. ٹھیک ہے. اور بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرے. صحیح. اور یہ بھی ہے کہ اگر اصل مالک موجود ہے تو اس سے معافی بھی کرا سکتا ہے جبکہ وہ عاقل اور بالغ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ اگر معاف بھی کر دے تو اس صورت میں بھی اس کی بچت کی گنجائش ہو جائے گی، برات ہو جائے گی. اسی طرح اگر اس کے ورثاء موجود ہیں اور ورثاء عاقل اور جو بالغ ہیں، سب عاقل اور بالغ ہیں، سب سے یہ واضح طور پر بتا کر کے بھی میں نے یہ مال چرایا تھا آپ کے جو ہے وہ مورث کا، اب آپ اس کے وارث ہیں، یہ آپ کا مال ہو گیا، ان کے مرنے کے بعد آپ کا ترکہ ہے، آپ کا حق ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں. اگر وہ سارے کے سارے عاقل و بالغ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس کی برات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان میں سے کچھ عاقل و بالغ ہیں، کچھ نابالغ ہیں، صحیح، تو جو نابالغ افراد ہیں وہ معاف کرنے کا ان کو وہ یعنی معافی، ان کی معافی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کا مال تو ان کو واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو عاقل و بالغ ہیں انہوں نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا. صحیح. تو اب یہ ہوا کہ اصل مالک کو واپس کرے اگر معلوم ہے، اگر اصل مالک موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ورثاء کو واپس کرے، یا اصل مالک اور ورثاء کا پتہ ہی نہیں ہے، یا اصل مالک اور ورثاء رہے ہی نہیں ہیں. صحیح. تو اس صورت میں یہ اس کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا رہے. صحیح. تو انشاءاللہ بری و ذمہ ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ چیز واپس کر دے یا اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چیز موجود ہے تو وہی چیز ہی دینی ہوگی، صدقہ وہی کرنا، اور وہی چیز ہی صدقہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی قیمت وغیرہ نہیں. صحیح. اور اگر چیز موجود نہیں ہے تو جو اس کی مالیت تھی اس مالیت کو پھر یہ جو حکم بیان ہوا اصل مالک کو، اس کے ورثاء کو معلوم نہیں ہے، باقی نہیں بچے، تو پھر جو اس کی مالیت تھی وہ صدقہ کر دے. ٹھیک ہے. حضور آج کل عدم برداشت کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ چور پکڑا جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اب اس کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں کا سامان چوری کیا تھا اور وہ موجود بھی ہے اور سامان بھی ہے، اور اس نے توبہ تو کر لی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہ اس لیے نہیں جاتا کہ گیا تو پکڑا جاؤں گا، پولیس کے سامنے لے جایا جائے گا یا ویسے ہی مجھے نقصان پہنچایا جائے گا. اب کیا کرے؟ دیکھیں، عدم برداشت کے تو جو صورتیں ہیں اور جو آج کل لوگ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ چور پکڑا گیا تو اس کو جو ہے وہ مار ہی ڈالتے ہیں. جی زندہ جلا دیا زندہ جلا دیتے ہیں. تو اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے. صحیح. یعنی کہ پہلے یہ مظلوم تھے، ٹھیک ہے، کہ اس چور نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا، صحیح. اب اس طرح کا اقدام کر کے یہ خود ظالم بن گئے. ٹھیک. اب یہ یعنی کہ اس کو جلا دینا، اس کو مار دینا، یہ تو اس سے بڑھ کر مجرم ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ چور تھا، اس نے چوری کی تھی، لیکن یہ تو قاتل بن گئے. صحیح. اور یہ قتل جو ہے وہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل قرار دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ تو خود ظالم بن گئے. اس طرح کا ظلم جو ہے وہ کرنے کی اجازت تو کسی بھی شخص کو، کسی فرد کو نہیں ہے. صحیح. اور جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف سختی سے قانونی چارہ جوئی کرے. ٹھیک ہے. کہ کسی کو اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی کو سزا جو ہے وہ دینا شروع کر دے. صحیح. اس کا اس کو اختیار نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات آج کل سننے کو ملتے ہیں. یہ اس نے ایک مرغی چرائی تھی اور مرغی چرانے کے بدلے میں جو ہے وہ اس کو مار کے ہلاک کر دیا. اچھا، اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی مرغی چرائی بھی نہیں ہے. ہاں، اصل میں تو وہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
کہ وہ جو ادھر ادھر کے سن کر آنے والے ہوتے ہیں، اچھا یہ کیا، اس نے مارا، اس نے مارا، اور بہت سارے لوگ تو اس کو مذاق بنا لیتے ہیں. صحیح. تو اس کی شرعاً جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ جرائم کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے اپنے طور پر سزا دے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ بہر صورت اس کو معاف تو اسی بندے سے ہی کرانا ہے. صحیح. اب اگر یہ ڈائریکٹ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ریئیکشن ہو. صحیح. تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسی کے گھر کے کسی فرد کو، اس کے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کو بطور سفارش لے کر جائے. صحیح. کہ مجھ سے جرم ہو گیا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں. اچھا غصہ اس صورت میں آئے گا جب یہ دے گا نہیں کچھ. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ بھی بولے کہ جو آپ کا نقصان ہوا وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، یا وہ آپ کی چیز باقی ہے وہ آپ چیز مجھ سے لے لیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی صورت میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کا ریئیکشن کرے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے. صحیح. اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر یہی ہے کہ کسی با اثر شخص کو، کسی جو ہے وہ روبدار مذہبی شخصیت کو، علاقے کے بعض جو ہے وہ شریف لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر کوئی بات مانتا ہے، تو ان کو بطور سفارش اپنے ساتھ لے جائے، یا میسیجز کرے، میسیج کے ذریعے جو ہے وہ اس سے رابطہ کرے کہ بھئی اس سے اس طرح ہو گیا، میں آپ کی چیز دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جو ہے وہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. تو جب اس طرح کی رحم کی اپیل، اس طرح کی درخواست کی جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر رحم نہ کھائے یا اس کو معاف نہیں کرے. تو عموماً معاف کر دیا جاتا ہے. اور جو زیادہ تر غصہ دلانے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ یا تو آپ نے بہت زیادہ زیادتی کر دی ہے، یا آپ اس کی جو تلافی ہوئی ہے وہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کرے گا کہ جی میری چیز چوری ہو گئی تھی، اب چور جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اب آپ اس کو پکڑ کر لے جائیں. تو جب اس کی تلافی کر دے گا تو پھر کوئی نقصان والی صورت بظاہر نظر نہیں آتی ہے. چور ہو یا کوئی مجرم ہو، اس کو عوام کو قتل کرنے مارنے کی تو اجازت نہیں، لیکن کوئی چوری کرتے ہوئے مل جائے، پکڑا جائے تو ویسے مار سکتے ہیں تھپڑ وغیرہ یا اور جو. دیکھیں اس کو عام بندے کو بھی اس طرح جو ہے وہ تھپڑ مارنے کی، ڈنڈے مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور جس کا اس کو اختیار دیا گیا ہے وہ اس کو جو اس کی مناسب تعدیب ہے بطور ادب سکھانے کے لیے، بطور سزا دینے کے لیے جو اس کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، وہ اگر اس کے اوپر نافذ ہو جائے تو وہ والی سزا اس کو دی جائے گی. ٹھیک ہے. عوام کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کا فنڈ لینے جاتے ہیں تو وہ انہوں نے شراب وغیرہ رکھی ہوتی ہے، اگر وہ فنڈ دیں تو ہم ان سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جو وہ فنڈ ہے وہ مسجد پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ان سے نہیں لیتے تو مسجد میں آ کر دے جیں، یا وہ فون کریں کہ ہم سے فنڈ لے لیں، تو ایسا لینا کیسا؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. حضور چندے سے متعلق سوال آپ نے سن لیا ہوگا. جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اس کا جو شرعی جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ یہ جو رقم دے رہا ہے یہ بے عین ہی اسی حرام کمائی سے حاصل کی ہوئی رقم ہے تو اس کا تو لینا ہی جائز نہیں ہے. صحیح. وہ منتیں کر کے بھی دے تو لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہے کہ اس کی حلال کی بھی کمائی ہے اور حرام کی بھی کمائی ہے، اور جو وہ پیسہ دے رہا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس سے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پیسے کا لینا تو اگرچہ جائز ہی ہے، اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن ایسے لوگ کہ جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور معروف ہیں حرام پیشوں میں، حرام کمائی میں، تو مسجد کی کمیٹیوں کو، دینی تنظیموں اور اداروں کو ایسے لوگوں سے فنڈ نہیں لینا چاہیے. ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. جانا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب فرض کے بہت یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سائڈ میں کچھ حلال کام بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو لیکن ان کے پاس جانا یہ ان کو اس بات کے اوپر گویا کہ ابھارنا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم صحیح تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. معاذ اللہ اگر ہم غلط کر رہے ہوتے تو یہ ہم سے چندہ لینے نہ آتے. ان کی ایک طرح کی عزت افزائی تو عزت افزائی ہے، تو ان کی عزت افزائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دینے بھی ہیں تو ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کا چندہ معذرت کے ساتھ ہم نہیں لے سکتے ہیں.
تو یہ ان کی زجر و توبیخ ہو اور ان کو پتہ چلے کہ معاشرے میں ہمارا کوئی عزت والا مقام نہیں ہے. صحیح. اگر ہم مسجد میں دینے جاتے ہیں، مدرسے میں دینے جاتے ہیں، تو مسجد اور مدرسے والے یہ بولتے ہیں کہ جی آپ کے کاروبار ایسا ہے تو معذرت کے ساتھ آپ جو ہے وہ کسی اور جگہ پر خرچ کریں، ہمیں آپ کے چندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. ہمارے ٹرسٹ کو، ہماری مسجد کو، ہماری انتظامیہ کو آپ کے چندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی اس طرح حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے اس طرح کی جو ہے وہ رقم نہیں لینی چاہیے. اگرچہ فقہی حکم جو تھا اس کا میں نے بیان کر دیا، لیکن ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور سٹینڈ لینا چاہیے جو دینی تنظیموں، اداروں اور فلاحی اداروں سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ بھئی آپ کا فرض کیا کہ ناپاک مال ہے تو وہ تو لینا ہی جائز نہیں ہے. مخلوط آمدنی ہم اپنے اس پاک چندے میں جو لوگوں سے ان کے حلال اور جائز کمائی سے لیتے ہیں اس میں آپ کا یہ مخلوط مال ہم نہیں ملا سکتے ہیں. اس طرح کی حوصلہ شکنی کی جائے تو انشاءاللہ ان کو بھی عبرت حاصل ہوگی اور یہ ان کاموں سے باز آئیں گے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.